اللہ، اس تمام تر وضاحت سے یہ حقیقت بھی عیاں ہو جاتی ہے کہ جو لٹرل میننگز ہوتے ہیں، لغوی معنی، اس میں اتنی عمومیت ہوتی ہے کہ وہ عمومیت جہالت پیدا کر دیتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کرنا۔ عمومیت بھی جہالت پیدا کر دیتی ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے اس لغوی معنی پر کیسے عمل کرنا۔ لیکن اوپر سے جب شرعی معنی آ جاتا ہے تو وہ اس جہالت کو ختم کر کے لغوی معنی پر عمل کو قابل عمل بنا دیتا ہے کہ آپ نے لغوی معنی پر یوں عمل کرنا ہے۔ شرعی معنی لغوی معنی کو ختم نہیں کرتا، شیپ دیتا ہے، شکل دیتا ہے، صورت دیتا ہے، اس کو پیراڈائم دیتا ہے، اس کو منہج دیتا ہے۔ شرعی معنی میں لغوی معنی شامل ہوتا ہے۔ یہ بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم بات کو نتیجہ خیز بنانے کی طرف رواں جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جو ذہین ساتھی ان کو بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، چلتے ہیں آگے۔ اچھا، اگلی ایک اور ریزننگ بھی ہے کہ تفسیر کیا کہتے ہیں شرعی معنی جو اس جہالت کو ختم کر کے لغوی معنی پر عمل کو آسان بنا دیتا ہے، تو شرعی معنی کے اندر لغوی معنی بھی شامل ہوتا ہے، اور لغوی معنی صرف لغوی معنی ہوتا ہے، اس کے اندر شرعی معنی ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو برتری پھر کسے حاصل ہوگی، آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ اب ایک اور ریزن بھی ہے کہ بھائی تفسیر القرآن بالقرآن بالحدیث اور باقوال صحابہ کو محض تفسیر القرآن باللغت پہ برتری حاصل کیوں ہے؟ صرف لغت کے زور پر جو تفسیر قرآن ہے اس پر برتری حاصل کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جو لغوی معنی ہوتے ہیں، جو لٹرل میننگز ہوتے ہیں، وہ تغیر پذیر ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ہر زبان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ماہر زبان تو کہتے ہیں کہ 10 12 15 16 کلومیٹر کے اوپر آگے پیچھے الفاظ میں تبدیلیاں آتی ہیں، لہجوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، میننگز میں بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جناب۔ آپ اگر آپ دیکھیں تو آج کے مصر والے جدہ کو گدہ پڑھتے ہیں، تہجد کو تہگد کہتے ہیں، انہوں نے اپنی عربی بنائی ہوئی ہے۔ پھر جیم کو گاف لے آتے ہیں، وہ باقاعدہ کہتے ہیں ہماری زبان ہے، تم کون ہوتے ہو؟ بھائی تمہاری زبان نہیں، اسلام کی زبان ہے، تم کون ہوتے ہو اسلام کی زبان کو بگاڑنے والے؟ لغوی معنی بہرحال تغیر پذیر ہوتا ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ وقت، زمانے اور جغرافیے کی تبدیلی سے لغوی معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ شرعی معنی اس تغیر پذیری میں، اس تبدیلی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ لہذا شرعی معنی جس میں لغوی معنی بھی شامل ہوتا ہے، اس سے محض لغوی معنی پر جس میں شرعی معنی نہیں ہوتا برتری حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح لغوی معنی میں ایک اور ریزن، لغوی معنی میں تنوع ہوتا ہے، تعدد ہوتا ہے۔ لغوی معنی ایک نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک ہی لفظ کے کئی معنی آ جاتے ہیں، اور عربی تو پھر اس سلسلے میں شہرت یافتہ زبان ہے کہ اس کے ایک ہی لفظ کے بہت زیادہ میننگ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ معلوم نہیں ہو پاتا کہ ایک لفظ کے متعدد لغوی معنی میں کس معنی کو برتری دی جائے۔ شرعی معنی اس کا حل فراہم کرتے ہوئے ہدایات دے دیتا ہے کہ کس معنی کو لینا ہے اور کسے ترک کرنا ہے۔ جیسے ابھی میں نے بات بتائی، صوم کا مطلب چلنے پھرنے سے رکنا بھی ہے، بولنے سے رکنا بھی ہے، اور جو ایسا کرے وہ صائم ہے ماشاءاللہ۔ لیکن شریعت نے یہ معنی ترک کر دیے ہیں۔ ہاں، پہلے ترک نہیں کیے تھے شریعت نے، پہلے خاموشی کا روزہ بھی تھا، سمجھ آئی؟ جسے زکریا علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے صوم کے اندر وہ بولنے سے رکنا بھی صوم تھا۔ ہماری شریعت میں بولنے سے رکنا صوم نہیں ہے، بلکہ اب یہ جو کام کرے گا تو حرام کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو شریعت نے بولنے سے رکنے کو بھی نکال دیا، چلنے پھرنے سے رکنے کو بھی صوم سے نکال دیا۔ بس کہا کھانے سے، پینے سے، جماع سے، ان 3 چیزوں سے رک جاؤ، یہ تمہارا صوم ہو گیا، اور مخصوص وقت میں رکنا ہے بس، اور نیت کے ساتھ رکنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو لغوی معنی میں جو تعدد ہوتا ہے، تو شرعی معنی اس تعدد کو ختم کر کے اسے قابل عمل بناتا ہے، سمجھ آئی؟ اس پر عمل کو آسان بنا دیتا ہے۔ لغوی معنی کے لیے شرعی معنی کی وہی حیثیت ہے جو حدیث کے لیے اس کی سند کی حیثیت ہے۔ حدیث بلا سند قابل قبول نہیں ہوتی، حدیث کے لیے سند کی بہت بڑی وقت ہے۔ شرعی معنی لغوی معنی کو کنٹرول میں رکھتا ہے، حد بندی میں رکھتا ہے، لغوی معنی کی باؤنڈریز بناتا ہے، اس کا محافظ بنتا ہے، سمجھے؟ شرعی معنی جس کے اندر لغوی معنی شامل ہوتا ہے، شرعی معنی، اس شرعی معنی کے علاوہ کوئی دوسرا لغوی معنی اس میں داخل نہیں ہو سکتا شرعاً۔ بالکل ایسے ہی جیسے حدیث کی سند حدیث کی حفاظت میں رہتی ہے
کہ کوئی جعلی حدیث سلسلے حدیث میں داخل نہ ہو سکے۔ جس طرح حدیث کی سند حدیث کی حفاظت کرتی ہے، بالکل اسی طرح شرعی معنی، قرآن کا جو شرعی معنی ہے، قرآن کا جو شرعی معنی ہے وہ قرآن کے لغوی معنی کی حفاظت کرتا ہے۔ سمجھے؟ لا الہ الا اللہ۔ مشہور محدث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے براہ راست شاگرد عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا فرمان ہے، ان الاسناد من الدین، لوگو حدیث کی سند دین کا حصہ ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر حدیث کی سند یہ چین نہ ہوتی، سمجھائی، یعنی حدیث جن راویوں سے چل کے آتی ہے نا، وہ جو راویوں کی چین ہوتی اس کو سند کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، حدیث کی اگر سند نہ ہوتی تو بندہ جو بندہ چاہتا اور جو چاہتا منہ سے نکال دیتا اور اس کو حدیث کہہ دیتا۔ تو سندوں نے حدیث کی حفاظت کی ہے، اس لیے جس طرح حدیث دین کا حصہ ہے، سند بھی دین کا حصہ ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کے لغوی معنی کی حفاظت، لٹل میننگ کی حفاظت، اس کی حد بندی اور اس کی عملی صورت کا فیصلہ شرعی معنی کرتا ہے، جس میں لغوی معنی بھی ہوتا ہے۔ اگر شرعی معنی نہ ہوتا تو لغوی معنی کے نام پر جو چاہتا تفسیر قرآن کے عنوان سے کہہ ڈالتا، پھر تو نعوذ باللہ ایک تماشا بن جاتا، وہ قرآن نہ رہتا، نعوذ باللہ۔ اتنی سخت باؤنڈری کے باوجود بھی لوگوں نے قرآن کو تماشا بنانے کی کوشش کی ہے، کیا نہیں کی؟ سر سید احمد خان نے معجزات انبیاء کا انکار نہیں کیا، تفسیر کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا سر سید احمد خان نے۔ اب یہ موقع نہیں اس پہ بات کرنے کا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیے تو بات کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، شرعی معنی کو جس میں لغوی معنی بھی شامل ہوتا ہے، محض لغوی معنی پر برتری حاصل ہے، اس لیے کہ شرعی معنی میں موجود لغوی معنی کو بالترتیب اللہ کی یا رسول اللہ کی یا صحابہ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ شرعی معنی کو اللہ کی تائید حاصل ہو جائے، قرآن کے شرعی معنی کو، تو تفسیر القرآن بالقرآن ہوئی۔ شرعی معنی کو اللہ کے رسول کی تائید حاصل ہو جائے، وہ تفسیر القرآن بالحدیث ہوئی۔ شرعی معنی کو اقوال صحابہ کی تائید حاصل ہو جائے، صحابہ کی، تو تفسیر القرآن باقوال صحابہ ہوئی۔ اسی تائید کو تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن باقوال صحابہ کہتے ہیں۔ بألفاظ دیگر ایک لغوی معنی کو دوسرے لغوی معنی پر برتری اس لیے حاصل ہے کہ برتر لغوی معنی کو شریعت کی تائید حاصل ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ لغوی معنی جسے تائید حاصل ہے قرآن کی یا حدیث کی یا صحابہ کی، تو اسے اس لغوی معنی پر برتری حاصل ہوگی جو ان تائیدات سے خالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر باللغہ، تفسیر القرآن باللغہ، تفسیر قرآن باللغہ پر تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث اور تفسیر القرآن باقوال صحابہ کو برتری حاصل ہے کہ اس صورت میں تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث اور تفسیر القرآن باقوال صحابہ میں موجود لغوی معنی کو قرآن، حدیث یا صحابہ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، جو محض لغوی تفسیر کو حاصل نہیں ہے۔ اب چونکہ تفسیر القرآن باللغہ پر تفسیر القرآن بالحدیث کو، تفسیر القرآن باقوال صحابہ کو برتری اور تفسیر القرآن بالقرآن کو برتری حاصل ہے، لہذا تفسیر القرآن باللغہ ان کے خلاف نہیں جا سکتی، تفسیر القرآن بالقرآن کے خلاف نہیں جا سکتی، تفسیر القرآن بالحدیث اور باقوال صحابہ کے خلاف نہیں جا سکتی، ان سے متصادم نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کے خلاف جائے گی تو بے وقت ہو جائے گی، راندے درگاہ ہو جائے گی۔ بس تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث اور تفسیر القرآن باقوال صحابہ ہی وہ محافظ ہے جو تفسیر القرآن باللغہ کو بے لگام نہیں ہونے دیتی، اسے اپنی حد میں رکھتی ہے۔ ہر چیز حد میں اچھی لگتی ہے، تم بے حد اچھے لگتے ہو، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، تو تفسیر القرآن بالقرآن بالحدیث اور باقوال صحابہ یہ تفسیر القرآن باللغہ کو بے لگام نہیں ہونے دیتی، اپنی حد میں رکھتی ہے، جس کی وجہ سے تفسیر قرآن کا چشمہ صافی رہتا ہے، آلودہ ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ یہی وہ معجزاتی منہج ہے، پیراڈائم ہے، طریقہ کار ہے، جس کی بنیاد پر نہ صرف تفسیر القرآن محفوظ ہے، بلکہ تفسیر القرآن میں
فہم قرآن میں، فہم اسلام میں 14 صدیوں کا تسلسل بھی شامل ہے، اور یہ تسلسل قیامت تک چلتا چلا جائے گا، تسلسل بھی شامل ہے۔ یعنی فہم قرآن میں، فہم اسلام میں، تفسیر قرآن میں 14 صدیوں کا تسلسل شامل ہے۔ جو تفسیر اس تسلسل سے باہر ہوگی وہ مردود ہوگی، وہ شیطان کی تفسیر ٹھہرے گی، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ آئی؟ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ بندہ جو منہ سے نکال دے وہ دین بن جائے۔ قرآن کی تفسیر ہوگی تو قرآن کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ قائم کر دیا محمد رسول اللہ کے ذریعے کہ تفسیر القرآن بالقرآن بالحدیث باقوال صحابہ، تسلسل آ گیا۔ اب آج میں اگر تفسیر کرتا ہوں اور اللہ مجھے توفیق بھی عطا فرمائے تفسیر قرآن کی، اللہ ریاکاری سے بھی بچائے، تو اللہ حد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تو یہ جو میری تفسیر ہوگی یا کسی کی بھی تفسیر ہوگی، وہ جو اوپر سے تفسیر کا تسلسل آ رہا ہے اس سے متصادم نہیں ہوگی۔ تو اسلام کے فہم میں تسلسل ہے۔ آج کوئی اسلام کی نئی تشریح پیش کرتا ہے اور وہ اس تسلسل سے باہر ہوتی ہے تو وہ تشریح مردود ہوتی ہے۔ اس لیے آج کے بہت سے جو جدت پسند لوگ ہیں، جدیدی ہیں، ماڈرن اسلام پیش کرتے ہیں، وہ 14 صدیوں کے تسلسل سے باہر ہوتے ہیں۔ انہیں سمجھنا تو بہت آسان ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اس ساری تفصیل سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آخر تفسیر القرآن بالقرآن کو اولیت کیوں حاصل ہے، تفسیر القرآن بالحدیث کو ثانویت کیوں حاصل ہے دوسرے نمبر پہ، اور تفسیر القرآن باقوال صحابہ تیسرے نمبر پر کیوں ہے، اور آخری نمبر پر تفسیر القرآن باللغہ کیوں ہے۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ میں گئے ہوں گے، سمجھے ہیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ مزید دین کا کام کرنے کی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔